کراچی کے حلقہ نے 240 میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت ہو گیا. 25 سے زائد امیدوار قسمت آزمانے میدان میں اتر گئے. JUI کی طرف سے MQM کے محمد ابو بکر کی حمایت. نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار ناصر لودھی کی حمایت کر دی. نشست MQM کے اقبال محمد علی کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تیسری مرتبہ اضافہ کر دیا. 24 روپے اضافے کے بعد قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پیٹرول 233 روپے 89 پیسے فی لیٹر ہو گیا. 59 روپے اضافے سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 264 روپے پر جا پہنچی. عوام نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا. وزیر خزانہ نے تمام سبسڈی ختم کرنے کا اعلان کر دیا. 2000 روپے کی سستا پیٹرول اسکیم میں مزید 60 لاکھ لوگوں کو شامل کیا جائے گا. رقم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جانے والے اضافی 2000 روپے کے علاوہ ہوگی. مشکل فیصلے کیے اور کریں گے مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس. پیٹرول پہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مزدور آدمی 2 مہینے سے لوگ بے روزگار گھومنے لوگ ہیں. گھروں میں کھانے کو نہیں ہے. عوام پیٹرول ڈلوائے گی یہ اپنے گھر کا چولہا جلائے گی. عوام پہ بم گرائے چلے جا رہے ہیں. اور 2000 روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 2000 روپے میں کیا ہوگا. اور 2000 روپے اس طرح بتا رہے ہیں کہ جیسے کوئی پتہ نہیں ہم نے کوئی 2 لاکھ کا اعلان کر دیا ہو. اگر روس سے تیل خرید لیتے تو پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھتی. موٹر سائیکل اور ٹیکسی چلانے والوں کو براہ راست سبسڈی دی جائے. شوکت طرین نے حکومت کو مشورہ دے دیا. ڈیزل کی قیمت میں اضافے سے تمام چیزیں مہنگی ہونے کے خدشات کا اظہار. CNG ایسوسی ایشن نے 45% فیول سستا فراہم کرنے کی پیشکش کر دی. CNG کے استعمال سے درآمدی بل بھی کم ہو جائے گا. فراہمی کے لیے انفراسٹرکچر موجود ہے. قیاس پراچا کا دعویٰ. اوپن مارکیٹ میں 2 روپے اضافے سے ڈالر 207 روپے کی تاریخی بلندی پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر 206 روپے 40 پیسے ہو گئی. تیل کی کمپنیاں پاکستانی LC کے پیسے فوری طلب کر رہی ہیں. ملک بوستان کا انکشاف. بیرونی سرمایہ کاروں سمیت روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے پاکستانی پیسہ نکال رہے ہیں. ظفر پراچا کا دعویٰ. ہماری انورٹ ریمیٹنسز جو اوورسیز پاکستانیز کی ہر مہینہ بڑھ رہی تھی وہ 25% ڈراپ ہو گئی ہیں. تو جو کہ ایک اچھی علامت نہیں ہے، خطرناک علامت ہے. سلامتی کمیٹی اجلاس نے واضح کر دیا تھا سابق حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی. سیاسی نہیں، ترجمان پاک فوج کی حیثیت سے بات کی. جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں. حکومت جو بھی کمیشن بنائے گی تعاون کریں گے. DGI SPR کا موقف. کیا یہ DGI SPR فیصلہ کریں گے کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ان کا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے. فیصلہ اگر کروانا ہے اس کا، جس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ آپ اس کو پروب کریں. آپ کہہ رہے ہیں مداخلت ہوئی، تو اب کون فیصلہ کرے گا کہ یہ سازش ہے، مداخلت ہے؟ کیا DGI SPR فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں سازش ہوئی یا نہیں؟ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا رد عمل. سب نے مان لیا پاکستان میں بیرونی مداخلت ہوئی. سازش کے تمام ثبوت موجود ہیں. معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ. DGI SPR کی وضاحت کے باوجود تحریک انصاف کا حکومت کے خلاف بیرونی سازش کے دعوے پر اصرار. عمران خان سپریم کورٹ کو جوڈیشل انکوائری کے لیے دوبارہ خط لکھیں گے. سلامتی کمیٹی اجلاس میں مراسلے کو دھمکی آمیز قرار دیا گیا. PTI رہنما اسد عمر کا دعویٰ، صدر بھی عدلیہ کو خط لکھ چکے. عمران کو جھوٹا کہنا درست نہیں. شیری مزاری کی پریس کانفرنس. پنجاب میں نئی تاریخ رقم، پہلی بار 2 اجلاس. گورنر بلیغ الرحمان کی ہدایت پر ڈپٹی اسپیکر کی زیر صدارت ایوان اقبال میں اجلاس. اویس لغاری نے 3226 ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15 اور پینشن میں 5% اضافہ. 15% خصوصی الاؤنس بھی ملے گا. سستا آٹا اسکیم کے تحت عوام کو 10 کلو کا تھیلا 490 روپے میں فراہم کیا جائے گا.
اسمبلی بلڈنگ میں اسپیکر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، پرویز الہی نے حکومتی اجلاس کو غیر آئینی قرار دے دیا، مقصود چپڑاسی کے لیے دعائے مغفرت، ترجمان پنجاب حکومت عطا تارڑ کے خلاف مبینہ نازیبہ اشارے پر تحریک استحقاق منظور، حکومت کو غیر قانونی طریقے سے فنانس بل پاس نہیں کرنے دیں گے، اپوزیشن کا دعویٰ۔ مونس الہی سیکریٹری پنجاب اسمبلی سمیت 6 افراد کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج، 2 مبینہ فرنٹ مین گرفتار، خاف لیگ کے رہنما آج ایف آئی اے کے دفتر میں پیش ہوں گے، ایف آئی اے کا اسپیکر پرویز الہی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ شہباز شریف 24 کروڑ 50 لاکھ کے اثاثوں کے مالک، 14 کروڑ روپے کے مقروض نکلے، بیٹے سلمان شہباز سے بھی 6 کروڑ کا قرض لیا، نصرت شہباز 23 کروڑ اور تہمینہ درانی کے اثاثوں کی مالیت 57,60,000 روپے، عمران خان کے اثاثے 6 کروڑ اضافے کے بعد 14 کروڑ 21 لاکھ روپے ہو گئے، بلاول بھٹو کے 1 ارب 60 کروڑ روپے کے اثاثے، آصف زرداری کے اثاثوں کی مالیت 71 کروڑ 42 لاکھ روپے، الیکشن کمیشن نے تفصیلات جاری کر دی۔ محمود خان امیر ترین وزیر اعلیٰ، اثاثوں کی مالیت 2 ارب 33 کروڑ روپے سے زائد، بینک بیلنس 19 کروڑ، مراد علی شاہ کا بینک بیلنس 24 کروڑ 45 لاکھ، 1 کروڑ 42 لاکھ کی 2 گاڑیاں، ڈی ایچ اے کراچی میں 1 کروڑ 15 لاکھ کا گھر، وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے گھر کی مالیت 20 لاکھ، بینک بیلنس 15 لاکھ اور 1 لاکھ نقد۔ بلاول بھٹو زرداری کی ایران میں حضرت امام علی رضا کے روضے پر حاضری، مہمانوں کی کتاب پر دستخط کیے، متولی اور معتمد سے ملاقات بھی کی۔ آئی سی سی کی نئی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی حکمرانی برقرار، امام الحق نے وراٹ کوہلی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کر لی، T20 بیٹرز رینکنگ میں بابر اعظم کا پہلا اور محمد رضوان کا دوسرا نمبر، بالرز میں شاہین شاہ ون ڈے اور ٹیسٹ دونوں رینکنگ میں چوتھے نمبر پر آ گئے۔ اردو کے عظیم نقاد، محقق اور ادیب گوپی چند نارنگ امریکہ میں انتقال کر گئے، ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی عمر 91 برس تھی، شاعری، تنقید اور ثقافتی علوم پر 60 سے زائد کتب تصنیف کی۔ گوپی چند نارنگ کو پاکستان میں تمغہ امتیاز سمیت متعدد انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔